बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। महल्लाती साजिशें जारी हैं, पावर कॉरिडोर्स में हिलजुल मौजूद है और समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे राह फरार इख्तियार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद और तमाम कानूनदान इस बात को तस्लीम करते हैं, तमाम इदारे तस्लीम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस फैसले को तस्लीम किया है और उस फैसले को तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी जारी कर दिया और इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका। और उस फैसले को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने अपनी उम्मीदवारों को भी हतमी शक्ल दे रहे हैं, इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, टिकटों को फाइनल किया जा रहा है। इन सबको मालूम है कि ये हुक्म है और इस हुक्म से फरार मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की जा रही है कन्फ्यूजन पैदा करने की, क्योस पैदा करने की। और बहुत ज़्यादा बढ़कें जो मारी गई थी, बहुत ज़्यादा धमकियां दी गई थी, उन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। और जब उन धमकियों का असर नहीं हुआ तो अब उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जाहिर है अपने वोटर्स के पास जाना है, सपोर्टर्स के पास जाना है और लोगों के पास जाना है और मीडिया का सामना करना है और बताना है कि हम बहुत बड़े हम बहुत बड़े माफियाज हैं और हम जिसको चैलेंज करते हैं उसको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज खुद ये साबित कर रहे हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, इसलिए कि ये हर रोज़ कोई ना कोई एक नया ताना बाना बुनते हैं और एक नए झूठ को बुनियाद बना के एक नई बोधी और इंतहाई बोधी दलील को लेके वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये जो इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है, इस ज़मीन बोस इमारत को वो कच्ची दीवारों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, रेत की दीवारों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं और वो खड़ी हो नहीं रही। इसीलिए हर रोज़ ये एक बहाना तराशते हैं और वो बहाना तराशते इसलिए हैं कि हमारा जो मीडिया के सामने और अपने वोटर और सपोर्टर के सामने हमारा जो एक तासुर है, परसेप्शन है, वो बड़ा सामने आया कि जी हम हर को चैलेंज, हम चाहें तो आर्मी चीफ को चैलेंज कर देते हैं, हम चाहें तो जीएचक्यू को चैलेंज कर देते हैं, हम चाहें तो फौज का सत्यानाश कर देते हैं, हम चाहें तो जुडिशरी को भी हाथों हाथ पलक झपकने में फारिग कर देते हैं और हम चाहें तो मीडिया को भी तहस नहस कर देते हैं। ये इनका स्टाइल है पॉलिटिक्स का और तर्ज हुक्मरानी इनका यही है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज का बता रहा हूँ। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों जुड़ी हुई है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की फांसी को भूल गए? क्या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को भूल गए हैं? क्या वो जो आसिफ अली जरदारी साहब की जेल को भूल गए हैं? ये सब कुछ भूल भाल के वो किस चक्कर में, किस खुशी में आईने पाकिस्तान की खालिक और आईने पाकिस्तान को तोड़ने वाले और जितनी दफ़ा आइन को मुअत्तल किया उसको सपोर्ट करने वाले उनके साथ पता नहीं क्यों बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का जो रवैया हैरानकुन है। कल आपने रज़ा रब्बानी साहब को भी देखा कि कितने वो मजबूर हैं और कितना जबर बर्दाश्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है। बहरहाल ये उनकी अपनी इंटरनल इशू है। आज एक बार फिर जी कहाँ गया वो मामला, कहाँ गए वो रेफरेंस? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, उन सबको हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। वो सारा कुछ किधर गया और वो वफाकी काबीना के फैसले किधर गए और जो नजर ही नहीं आ रहे वो पार्लिमान की करारदाद। और उसके बाद फिर आज क्या किया गया? आज ये किया गया कि मरियम औरंगजेब साहब आई और बड़ी ही आप उनकी देख लें, फेस रीडिंग देख लें, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि क्यों ये जिम्मेदारी क्यों मुझे दी जा रही है। और वो जो करारदाद जो मंजूर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, ये इस पर अमल ना करें, उसमें ना मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना असद साहब के दस्तखत हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं, ना बिलावल साहब के दस्तखत हैं, ना शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं, ना जरदारी साहब के दस्तखत हैं, किसी पार्लिमानी जमात के हेड के दस्तखत ही नहीं है उस पर। और क्योंकि उनको पता था कि ये रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड मांग लिया गया है और रिकॉर्ड असद उमर साहब ने भी मांग लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, बाबर अवान था डॉक्टर बाबर अवान ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो सारे का सारा रिकॉर्ड मांग लिया है कि जनाब हमें बताएं कि कौमी असम्बली के अंदर की जो कार्रवाई है उसका ऑफिशियल सर्टिफाइड रिकॉर्ड दे दें। सर्टिफाइड रिकॉर्ड हासिल करने का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड रिकॉर्ड हासिल करने का मतलब होता है कि इसको हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना है, हम इसको अदलिया में लेके जाएंगे। उसकी वजह कि आर्टिकल 68 मुकम्मल तौर पे ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि हाई कोर्ट्स को भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजेस को मुकम्मल तौर पे आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि जो वो फैसले करेंगे उनको और जुडिशल वर्क के दौरान, अदालती फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान वो जितने भी अपने उमूर निपटाएंगे उनको कवर हासिल है।
عدالتی ان کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے، اور ان کے ان جوڈیشل ورک کو، عدالتی فیصلوں کو، ان کے کنڈکٹ کو، جوڈیشل کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا پارلیمان کے فورم پہ بھی۔ اور اس دن، بلکہ اس دن ہی 3 دن یہ کام کیا گیا، اور 3 دن میں شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی موجود ہے، بلاول بھٹو صاحب کی تقریر بھی موجود ہے، رانا صاحب کی تقریر بھی موجود ہے، خواجہ آصف صاحب کی تقریر بھی موجود ہے، یہ سب کی سب تقاریر موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ریزولوشن آئی، اس کا سارا سرٹیفائڈ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ سرٹیفائڈ ریکارڈ اب یہ نہیں دیں گے، میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ اسپیکر صاحب اور اسپیکر سیکریٹریٹ یہ سرٹیفائڈ ریکارڈ نہیں دے گا، اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے، اور میکسیمم ڈیلے کریں گے، کیونکہ اگر یہ سرٹیفائڈ ریکارڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ فیکٹ ہے، کیونکہ فیصلہ ابھی ہیئرنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے شور مچا دیا تھا، تو لہٰذا جی یہ خود پھنسیں گے۔ اور اب آتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو پریس کانفرنس ہے، جسٹس صدر من اللہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور ایک تو پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت اچھا ہمارا تعلق، بہت زیادہ اچھا تعلق رہا ہے، اور ابھی بھی احترام کا رشتہ برقرار ہے جسٹس صدر من اللہ صاحب سے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں اس اختلافی نوٹ میں۔ ایک تو پہلی بات اس کا جو ٹائمنگز ہیں، یہ اختلافی نوٹ 1 مارچ آئی تھنک اس وقت کے زمانے کا ہے جبکہ یہ سو موٹو لیا گیا تھا، ابتدائی ہیئرنگز کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی سماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت لیا تھا، اس وقت جسٹس صدر من اللہ صاحب سائڈ پہ ہو گئے تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس نقوی صاحب یہ بھی الگ ہو گئے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی، انہوں نے بھی اپنا نوٹ دے دیا، وہ ان ہاؤس، جو ان کا تھا ان چیمبر کہہ لیں، وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، اس ڈسکشن کے بعد، یہ اوپن کورٹ میں نہیں ہوا تھا، وہ الگ ہو گئے تھے۔ الگ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ ہیئرنگ ہوئی، پھر 5 ممبرز بینچ آیا، 5 ممبرز بینچ نے سماعت کی، پھر جسٹس مندوخیل، پھر جسٹس امین الدین نکل گئے، پھر جسٹس مندوخیل صاحب نکل گئے، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد اتنا عرصہ کیس چلتا رہا، لیکن وہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ نہیں آیا۔ جسٹس من اللہ صاحب نے اس وقت اگر نوٹ لکھتے، اس وقت ریکارڈ کا حصہ بناتے تھے تو بہت اچھی بات تھی۔ اب انہوں نے اختلافی نوٹ ایشو کیا ہے، اور اختلافی نوٹ میں وہ اپنی ساری بات لکھ رہے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی وہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اس کو، وہ بھی غلط تھیں، یعنی کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار کو بھی انہوں نے اس کو بھی کوشچن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں، پہلی بات تو کہ آئین اس معاملے میں ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، وزرائے اعلیٰ کے پاس بھی اور وزیر اعظم کے پاس بھی، وہ جب چاہیں اسمبلی توڑ سکتے ہیں، ہاں اگر اس کو پھر چیلنج کرنا پڑتا ہے، عدالت میں چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر جب چاہیں قومی اسمبلی توڑ سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ جب چاہیں صوبائی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں جب چاہیں۔ اگر تو اس کو چیلنج کر دیا جاتا تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو عدالت میں معاملہ چل جاتا کہ یہ میلافائڈی ہے، اس میں یہ لکوناز ہیں، اس لیے یہ نہیں ہوا، لیکن اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، کسی بھی پارٹی نے چیلنج نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب اسمبلیاں توڑ دیں، اس کو ایکنالج کیا گیا، اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ بنا، گورنر صاحب اس کا حصہ رہے، پھر نگراں کابینہ بنی، امور مملکت چل رہے ہیں، امور صوبے کے امور چل رہے ہیں، دونوں طرف چل رہے ہیں، کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ تو جو چیز چیلنج نہیں کی گئی اور جو آئین کا ثوابدیدی اختیار ہے، تو اس پہ جسٹس صدر من اللہ صاحب کا کوشچن کرنا میرا خیال ہے درست نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اگر اس کیس پہ ہی رہتے، کیونکہ کوشچن ہی یہ تھا کہ الیکشن 90 دن کے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ کوشچن تھا۔ اس کوشچن پہ اطہر من اللہ صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر یہ بات ہوئی، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا از خود نوٹس پہ بات کی گئی، تو از خود نوٹس پہ تو پھر اگر ہم پیچھے جائیں گے تو یہ جو پورا سیٹ اپ ہے اس وقت کھڑا ہے، یہ تو وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑ چکے تھے، عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ چکے تھے تحریک عدم اعتماد کے بعد، رولنگ دے کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، تو پھر تو ہم پیچھے جائیں گے، پھر تو یہ سارا کا سارا سیٹ اپ ہی از خود نوٹس پہ کھڑا ہے۔ تو از خود نوٹس اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلے، اور ایون ہائی کورٹ بھی اس دن کھلی تھی۔ جسٹس من اللہ صاحب نے خود بتایا تھا کہ کیوں کھولی تھی ہم نے رات 12 بجے، کیونکہ ہم نے ماشاء اللہ لگ جاتا اگر ہم یہ ہائی کورٹ نہ کھولتے اور وہ فیصلہ، کیونکہ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس رات یہ خبر چلائی گئی تھی کہ باجوہ صاحب کو سیک کیا جا رہا ہے، اور باجوہ صاحب کو سیک ایک جعلی نوٹیفیکیشن بھی مارکیٹ میں دستیاب تھا، اور اس کی بنیاد پہ مارشاء اللہ لگانا تھا، لہٰذا پہلے سے سسٹم، ارلی وارننگ سسٹم آن ہوا اور ارلی وارن کیا، اس کے بعد ہائی کورٹس بھی آئیں، سپریم کورٹس بھی آئیں، تو اس کو فوری طور پہ روکا گیا۔
اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی معاملہ گیا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی سیک نہیں کر سکے گا باجوہ صاحب کو، آرمی چیف کو، لہٰذا وہ باجوہ صاحب کے جو تھے وہ زائم جو پیچھے جو بھی چل رہا تھا وہ اسی فوری طور پر رک گیا۔ تو اطہر من اللہ صاحب اس معاملے میں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اب پھر اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ وہ تو اس سٹارٹ میں ہی الگ ہو گئے تھے، اس کے بعد کیس میں کیا ہوا، کورٹ میں کیا ہوا، اس سے جب ایک جج اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو پھر وہ کیس کا پیچھا نہیں کرتے، کیس کا پیچھا نہیں کرتے اور وہ پھر اپنا کام کرتے ہیں، وہ کیس جانے اور اس کے بعد۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب نے اس کے بعد آنے والے واقعات کو بھی آپس میں اس کا بھی ذکر کیا، اور جب وہ اس کا پارٹ ہی نہیں تھے تو اس لیے جب وہ پارٹ نہیں تھے اس کا بھی ذکر کر دیا، اس کو جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک اور ججمنٹ بھی دے دی، اور ججمنٹ یہ دی کہ 3-4 کا جو ہے وہ موقف میں اس سے متفق ہوں۔ تو آپ تو اس سے بہت پہلے الگ ہو چکے تھے، تو اس لیے آپ کا تو اب اس کیس کے ساتھ اس کیس کے ساتھ جڑنا ویسے نہیں بنتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہیئرنگ کیا ہوئی، کس نے کیا موقف اختیار کیا، تو اس پہ اس میں بہت سارے رہ گئے ہیں، مسائل رہ گئے ہیں، اس لیے جناب یہ چیزیں کوئی اچھا تاثر نہیں ملا اس سے۔ تو بہرحال یہ تو ہے جی اختلافی نوٹ ہے۔ اب اختلافی نوٹ کا ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا جو نون لیگ کا جو موقف ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ اس کو دوسروں پہ مسلط کرنا چاہ رہی ہے، جو موقف ہے اس موقف کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی ہم ثابت کریں گے، اور اس کو میڈیا ٹرائل کریں گے، میڈیا میں رکھیں گے، ٹاک شوز میں ہوگی، اخبارات میں خبریں چھپیں گی، ٹی وی چینل پہ جتنے پروگرام ہوں گے اس پہ بات ہوگی، تو اختلافی نوٹ چلتا رہے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جو فیصلہ آ چکا وہ آ چکا، اب اس فیصلے کو انڈو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نظر ثانی کی اپیل، نظر ثانی کی اپیل کر دیں۔ انہوں نے ریفرنس فائل کرنے کی بات کی، ریفرنس بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ریفرنس کس چیز پہ فائل کریں گے، مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال آج پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں جی کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے بنیاد بنایا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کو، کیوں اختلافی نوٹ آ گیا، لہٰذا اب امرتا بندیال صاحب استعفیٰ دے دیں۔ تو کیوں استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اور کی وجہ کیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہا رہا تھا، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو مریم صاحبہ کی کہہ رہا ہوں، کسی کی پھر آڈیو ہے وہ اگر آ گئی، اس کی ڈیٹیلز آ گئیں تو پھر کیا بنے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ کھیلیں، کھل کھیلیں اور باتیں کرتے رہیں، لیکن جب ضرورت ہوگی تو پھر وہ آڈیو جو ہے وہ باہر آ جائے گی، اور وہ آڈیو جو ہے وہ کافی ڈیٹیل ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ پھر نقصان زیادہ ہو جائے گا، اور نقصان زیادہ ہوگا تو پھر اس میں بہت سارے کردار جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کی پریس کانفرنس آج بڑی اسٹریس میں تھی، لہٰذا اس پہ مزید کچھ کہنا میرا خیال ہے نہیں ہے بنتا۔ اس وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آ چکا وہ آ چکا، اور اب الیکشن کو رکوانا ہے، الیکشن کو رکوانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بچ نہیں رہا سوائے اس کے کہ اس کو ایک بڑا ایشو بنایا جائے اور ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ اترا جائے، کیونکہ آج کا دن جو ہے باقی بھی اور بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، لیکن فی الوقت اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔